بھی اگر ہم نے سمجھ کر پڑھی ہو تب تو ہم جانیں کہ قرآن میں لکھا کیا ہے. ہم قرآن کے پیچھے پیچھے چلیں گے کیسے چلیں گے؟ ابھی پڑھ چکا ہے نیت باندھے باندھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں اس نے پڑھا ہے نماز میں اللہم باعد بینی و بین خطایا کے بعد یا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمو کے بعد اس نے پڑھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہاں الرحمن الرحیم پڑھ چکا ہے. اب اس سے پوچھو کہ جب تو پڑھ چکا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ چکا ہے تو الحمدللہ رب العالمین کے بعد پھر الرحمن الرحیم کیوں پڑھ رہا ہے یا الرحمن الرحیم کیوں آ رہا؟ کیا سمجھا؟ کیسے قرآن کے پیچھے پیچھے چلے گا آج کا انسان؟ میرے بھائیوں جب اس کو ابھی ایک آیت کا بھی علم نہیں ہے، پوچھ لو رمضان سے، ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، پوچھو ان سے. 2 پڑھے ہم نے. اپنی سہیلیوں کو فون کر کے کہتی ہیں تو نے کتنے قرآن پڑھ لیے؟ ہم نے 2 پڑھ لیے. دوسری کہتی ہے ہم نے 3 پڑھ لیے. چوتھی کہتی بہت کام لگا تھا اس لیے ہم ایک ہی پڑھ پائے. ایسے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. کیا فائدہ ہے ایسے جب تمہیں یہی نہیں معلوم کہ قرآن ہمیں کہاں جانے کا حکم دے رہا ہے اور کہاں جانے سے روک رہا ہے؟ تو ایسے قرآن کو پڑھنے سے میرے بھائیوں کیا فرق پڑتا ہے ہماری زندگی پر؟ ایک چٹیل میدان ہے، چکنا پہاڑ ہے، اس کے اوپر بارش آتی ہے، پانی گرتا ہے، اوپر گرا نیچے بہہ گیا. اس پہاڑ کو کوئی فائدہ نہیں ملتا. کیوں؟ وہ چکنا ہے. بارش اس کے اوپر آئی اور بہہ گئی. اور ایک زمین ہے آپ کی کچی زمین، اس پر بارش ہوئی، زمین نے پانی کو چوس لیا، جذب کر لیا. پھر اس پانی سے ہریالی پیدا ہوتی ہے، اس زمین سے ہری بھری سبزی پیدا ہوتی ہے، اور کچھ مہینوں کے بعد سبزی دوسروں کے گھروں میں کٹ کے پہنچ جاتی ہے. سب اس سے فائدہ، یعنی زمین بھی پانی سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور پھر پھل بھی اور سبزی بھی پیدا کر رہی ہے. پھر وہ سبزی دوسروں کو بھی کھانے کو مل رہی ہے. ایسا بنو کہ قرآن خود جذب کرو، قرآن پر خود عمل کرو، اور تمہارے علم سے قرآن کی آیتوں سے پھر دوسرے لوگ بھی فائدہ حاصل کریں، دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے. یہ ہے قرآن کو کی تلاوت کا مطلب. اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اس کتاب کے پیچھے پیچھے چلو جو آپ کی طرف اتاری گئی، جو آپ کی طرف نازل کی گئی. حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا کہ امی عائشہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے؟ اخلاق کریکٹر، سوبھاؤ، اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ غور کیجیے، یہاں لفظ پڑھنا اچھا بھی لگ رہا ہے، ابھی بتاؤں گا میں. آئے امی عائشہ، اللہ کے نبی کا اخلاق کیا تھا، کیسا تھا؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہے کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا کیوں نہیں پڑھتا ہوں. فرمایا قرآن کی جیتی جاگتی تصویر تھے، یعنی قرآن میں جو لکھا ہے اگر دیکھنا ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی زندگی کو دیکھ لے. آپ کا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا شادیاں چلنا، یہ تمام نماز روزہ حج زکوٰۃ، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک، کافروں کے ساتھ حسن سلوک، قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک، بچوں کے ساتھ بوڑھوں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ، یہ تمام چیزیں آپ کے جو دیکھنے میں آتی ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے سیکھتے ہیں. یعنی قرآن کی ہو تصویر ہیں، عملی تصویر ہے قرآن کی. یعنی قرآن میں جو لکھا ہے وہ دیکھنا ہو تو محمد رسول اللہ کی زندگی پر نظر ڈال لو. یعنی قرآن کے مطابق چلنا. آپ قرآن کے مطابق چلا کرتے تھے، آپ قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارا کرتے تھے. یہ تھا نبی اکرم کا اخلاق. ہمارا اخلاق کیا ہے؟ ابھی جلسہ ختم ہوگا، ابھی سائیکل اٹھانے میں ہم لڑنے لگیں گے، ایسے کر ویسا کر، یہ ابھی جلسہ ختم ہونے کے بعد ہم اس حد تک گر جائیں گے کہ ابھی ہم لڑنا شروع کر دیں گے. نکلتے وقت پہلے ہم نکالیں گے، ارے تو ایسے کر تو ویسے کر. سائیکلیں نکالنے میں ہم لوگ لڑنے لگتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جو کچھ قرآن میں لکھا ہے وہی نبی اکرم کے اخلاق تھے. اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو نازل کی گئی، جو اتاری گئی آپ کے اوپر.
کبھی آپ سعودیہ جائیں حج کرنے یا عمرہ کرنے، ویسے اب تو ویزا عام ہو گیا ہے، پہلے صرف مکہ مدینہ اور جدہ تک ہی جا سکتے تھے آپ، لیکن اب تو عمرے کے ویزے سے آپ پورا سعودی عرب بھی گھوم سکتے ہیں، اب تو ویزا عام کر دیا ہے۔ تو آپ جائیے گا طائف کی سرزمین پر، یا آپ چلے جائیے گا حائل یا بریدہ یا دمام کی طرف۔ میں گیا ہوں، وہاں کچھ ہمارے ساتھی لوگ ہم کو اونٹنی کا دودھ پلانے کے لیے لے گئے کہ چلیے آپ چلیں۔ ہم نے تو کبھی پیا نہیں تھا، تھوڑا سا اندر سے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ پی کے کیا پتا کیسا ہوگا، لیکن لے گئے۔ وہاں ایک چھوٹا سا بچہ تھا اونٹنی کا، تو وہ دیہاتی جو دودھ دوہتے تھے اونٹنی کا اور فوراً پلاتے تھے، اونٹنی کا دودھ فوراً جیسے ہی اس کے تھن سے نکالا جائے ویسے ہی آپ کو پینا پڑے گا۔ اگر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا تو اس میں اتنے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھ کر پھر دودھ پی نہیں سکیں گے۔ تو وہ دیہاتی جو تھا، اعرابی جو دیہاتی تھا، بدوی، وہ اونٹنی جو بچہ دیتی ہے، بچہ اس کا ایک بچہ تھا، تو وہ بچہ اپنی اونٹنی کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اس بچے کو کہہ رہا تھا تلو تلو تلو۔ تو میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا جو ہم کو دودھ پلانے کے لیے لے کے گئے، یہ تلو تلو کیا چلا رہا ہے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں ہاں کچھ جگہ تلو بولتے ہیں، کچھ جگہ تلو بولتے ہیں، یہ تلو ہے تلو ایک ہی چیز ہے۔ تو ہم نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہا کہ اونٹنی کے بچے کو تلو بولتے ہیں، یہ بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، یعنی ماں جہاں چارہ چگنے جا رہی ہے، کھانے جا رہی ہے، یہ بچہ بھی ماں کے ساتھ جا رہا ہے۔ یہ ماں تھوڑی 10 قدم آگے بڑھی، یہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا۔ جو بچہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اس بچے کو تلب کہتے۔ میرے دماغ میں ایک دم آ گیا، جب اس بچے کو تلب کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بچہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، تو جنگل کے خطرناک جانوروں سے وہ محفوظ رہتا ہے، جنگل کے خطرناک جانوروں سے وہ بچا ہوا رہتا ہے، اس لیے عرب کے لوگ اس بچے کو تلب کہتے ہیں۔ اور اسی سے مشتق، اسی سے بنا ہے تلاوت۔ جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چل کر خطرناک جانوروں کے خطرے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن کے پیچھے چلنے والا دنیا کی تمام سرکش اور ناکارہ اور ظالم قوموں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اپنے آپ کی حفاظت کر لیتا ہے۔ جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتے ہوئے اپنی جان کو خطرناک جانوروں سے محفوظ کر لیتا ہے، اسی طریقے سے قرآن کے پیچھے چلنے والا انسان دنیا کی ساری قوموں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ یعنی قرآن پڑھو گے تو امن و امان میں اور شانتی کے اندر آ جاؤ گے۔ تو میرے بھائیو، یہ ہے تلاوت کا مطلب۔ تلاوت کرو گے تو یہاں رمضان میں کھڑے ہو جاؤ عشاء کے بعد اور ایک ہی دن میں پورا قرآن ختم کرتا۔ امام صاحب کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، اور چلائی راجدھانی ایکسپریس، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک تو صحیح چلی، اس کے بعد میں الف لام میم، الف لام میم بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، اس کے بعد کا اسپیڈ نہیں سمجھ میں آتی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، ينفقون، تنفقون، یعلمون، تعلمون کے علاوہ پھر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ کون سی تلاوت ہے اور یہ کون سی قرآن کی عزت ہے؟ ذرا سوچو، کون سی عزت ہے؟ اگر چاہتے ہو کہ ہم امن و امان میں رہیں، اگر چاہتے ہو کہ ہم سکون میں رہیں، اگر چاہتے ہو کہ ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے، تو یاد رکھیے قرآن کی ہمیں تلاوت کرنا پڑے گا، قرآن کو ہمیں سمجھ کر پڑھنا پڑے گا۔ جہاں جانے کا حکم دے رہا ہے وہاں جانا ہے، جہاں جانے سے روک رہا ہے وہاں سے ہمیں رکنا پڑے گا۔ میرے بھائیو، یہی قرآن کی تلاوت کا معنی ہے اور یہی قرآن کی تلاوت کا مقصد ہے۔ مت پڑھیے آپ ایک پارہ روزانہ، آپ ایک آیت پڑھیے اور اسی آیت کو اچھی طریقے سے اپنے علماء سے سمجھ لیجئے، جانکاروں سے سمجھ لیجئے کہ اس قرآن کا معنی کیا ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے۔
آپ کے پاس انگلش میں کہیں سے ٹیلی گرام آ جائے، پہلے زمانے میں چلتے تھے ٹیلی گرام تار وغیرہ، انگلش میں جب آ جاتا تھا تو گاؤں میں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے تھے بیچارے، تو وہ ٹیلی گرام لے کے رات ہی میں اڑ کے بھاگتے تھے تار، اور کسی انگریزی جاننے والے سے پڑھواتے تھے، بھائی یہ میرے پاس آ گیا ہے، پتہ نہیں ڈاکیا لے کے آیا ہے، دیکھو تو اس میں کیا لکھا ہے، ہم پڑھنا نہیں جانتے، یہ پوسٹ مین لے کر آیا ہے، ذرا دیکھو۔ جب وہ انگلش میں اس کو پڑھتا تھا اور اس گاؤں کے رہنے والے آدمی کو سمجھاتا تھا کہ اس میں یہ لکھا ہے، جب تک وہ انگلش کے اس لیٹر کو یا اس ٹیلی گرام کو یا اس تار کو سمجھ نہیں لیتا تھا کسی جاننے والے سے، اس کو سکون نہیں ملتا تھا، اس کو سکون نہیں ملتا تھا۔ میرے بھائیو، قرآن کریم کے اندر یہ 6666 جو آیتیں ہیں یہ ٹیلی گرام ہے۔ تمہیں نیند نہیں آنی چاہیے اس وقت تک جب تک کہ تم ایک تار ایک ٹیلی گرام کو روزانہ اپنے عالم سے سمجھ نہ لو، اس میں کیا لکھا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ آیت ہمیں کہاں جانے کا حکم دے رہی ہے، یہ آیت ہمیں کہاں جانے سے روک رہی ہے۔ ایک آیت سمجھ لی، اب ٹھیک ہے، اب دوسرے دن آپ دوسری آیت کو سمجھیے۔ آپ کو نیند نہیں آنی چاہیے جب تک کہ آپ قرآن کریم کو مکمل طور پر سمجھنے والے نہ بن جائیں، ایسے سمجھیں، اتنا سمجھدار بن جائیے کہ جب آپ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھیں اور وہ نماز پڑھائے اور قرآن کی تلاوت کرے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے، یہ آیات جنت ہیں یا آیات جہنم، یہ ہمیں کیا بتلا رہی ہیں۔ جب ہم یہ سمجھنے لگیں گے تو ہماری نمازوں میں لذت بھی آ جائے گی۔ سعودیہ میں دیکھ لو، امام حرم جب نماز پڑھاتے ہیں اور آیتیں پڑھتے پڑھتے کبھی رونے بھی لگتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ان آیات کے اندر جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان کی سسکیاں بن جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور وہ اپنے عمامے سے لٹکے ہوئے رومال سے اپنے آنسوؤں کو پوچھنے لگتے ہیں۔ نماز کی حلاوت اور نماز کی مٹھاس اور قرآن کی حلاوت اور مٹھاس کا مزہ ان سے پوچھئے جو قرآن کو سمجھتے ہیں، روتے اور گڑگڑاتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کے اندر جہنم کے عذاب کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں ان کو رونا پڑتا ہے، آنکھوں میں ان کے آنسو آ جاتے ہیں۔ ہمارے پتہ ہی نہیں چلتا، جہنم کی آیات امام صاحب نے پڑھ دی، نہ امام رو رہا ہے نہ مقتدی رو رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑا تیر مار کے آ گئے ہیں، بہت بڑا کارنامہ انجام دے کر آ گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کو سمجھیے اور قرآن جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے لی ہے۔ یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں آپ کے شیر شاہی میں لڑکیوں کا الگ لڑکیوں کا الگ، جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ خیرکم کا مطلب اسی کو سمجھ لو، سب کچھ بھول جاؤ۔ خیرکم، آئے پوری دنیا کے مسلمانوں سنو، اس میں سب شامل ہیں۔ آئے MBBS کرنے والوں سنو، آئے بایو پڑھنے والوں سنو، آئے انجینئروں سنو، کیمسٹ اور فزکس پڑھنے والوں سنو، بڑے سے بڑے عہدے پر رہنے والوں سنو، یہ تعلیم جو تم نے پڑھی ہے، کیمسٹری، فزکس، بایو، میتھ، یہ غلط نہیں ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، لیکن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو خود سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ ایک عیسائی نے جو بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، غور کیجئے، اس نے قرآن کو پڑھا تو قرآن کو پڑھنے کے بعد اس نے ایک کتاب ہی لکھ ڈالی، اسلام، بائبل اور قرآن، اسلام، سائنس، اسلام، بائبل اور قرآن سائنس کی روشنی میں، سائنس کی روشنی میں اس نے ایک کتاب ہی لکھ ڈالی، اور اس نے قرآن کریم کو اپنے سائنٹیفک تجربے سے بیان کر کے یہ بتایا کہ قرآن کے اندر کیمسٹری بھی ہے، قرآن کے اندر بایو بھی ہے، قرآن کے اندر فزکس بھی ہے، قرآن کے اندر میتھ بھی ہے،
پڑھنے والا چاہیے. چونکہ وہ ایک سائنٹسٹ تھا, اس نے قرآن کریم کے آیتوں سے سائنس کھوج کے نکالی اور اس نے پوری ایک کتاب لکھ ڈالی اتنی موٹی, اور اس کا نام رکھا اسلام, قرآن, بائبل, سائنس کی روشنی میں. ذرا آپ غور کریں میرے بھائیوں, اس نے قرآن کو سائنس کی روشنی سے ثابت کر کے رکھ دیا. اندازہ لگا سکتے ہیں آپ. اذا زلزلت الارض زلزالہ, جب زمین کے اندر زلزلہ آئے گا, بھوکمپ آئے گا. کیسے آئے گا؟ اس نے قرآن سے ثابت کر دیا کہ ایک دن آئے گا. قرآن جھوٹا نہیں ہے. اس نے بتایا کہ زمین کے اندر ایک لاوا سلگ رہا ہے, اور زمین, سورج کی روشنی جتنی کم ہوتی جا رہی ہے, زمین اتنا اوپر کی طرف بڑھتی جا رہی ہے. اس نے کہا کہ ایک دن یہ سورج ہماری زمین سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. کیسے ہوگا؟ اذا الشمس کورت, جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. ارے سورج کو لپیٹنے کا مطلب کیا ہے؟ سورج لپیٹا جائے گا؟ نہیں, سورج کی روشنی ختم ہوتی چلی جائے گی. جیسے جیسے سورج کی روشنی کم ہوتی جائے گی, زمین اپنے پرانیوں کو, اپنی مخلوق کو زندہ رکھنے کے لیے جتنی سورج کی گرمی کی ضرورت پڑے گی اتنی اوپر اڑتی چلی جائے گی. سورج کی گرمی جیسے جیسے کم ہوتی جائے گی, زمین آٹومیٹک اوپر کی طرف اڑتی چلی جائے گی, اور ایک دن آئے گا کہ زمین و سورج کے بیچ میں صرف 1 میل کا فاصلہ رہ جائے گا, 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ رہ جائے گا. تکون الشمس یوم القیامت کمقدار میل. اس نے قرآن کی آیت سے ثابت کیا کہ ایک دن سورج کی روشنی ختم ہوگی اور زمین اور سورج کے درمیان 1 میل کا فاصلہ ہوگا. قرآن کے اندر سائنس ہے. زمین میں لاوا پھیل جائے گا, اور زمین کا وہ لاوا پھٹے گا جس سے زمین ڈگمڈول ہو جائے گی, زمین ہلے گی. اور جب زمین میں بھوکمپ آئے گا تو زمین اپنے خزانے کو نکال کر باہر پھینک دے گی. زمین میں جو کچھ بھی خزانہ ہے وہ باہر نکال دے گی. سونا, چاندی, ہیرے, جواہرات سب باہر پڑے ہوں گے. قرآن کہتا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, زمین اپنے اندر کے سامان کو, اپنے اندر کے ذخیرے کو باہر نکال دے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا, اس دن انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے. انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا, زمین کو کچھ نہیں ہوا, تیرے رب کا حکم ہے, وہ تو وہی کر رہی ہے جو اس کے رب کا حکم ہے. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ, انسانوں کے نام اعمال کھول دیے جائیں گے. اس دن وہ دیکھ لے گا کہ ہم نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو اس کو بھی, اور ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس کو بھی. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم, وہ اپنے اعمال کو دیکھ لے گا. اس سے پہلے اللہ نے کہا یومئذ تحدث اخبارها, زمین اپنے اندر بیتے ہوئے لوگوں کے حالات بیان کرے گی, گزرے ہوئے لوگوں کے حالات بیان کرے گی. زمین بولے گی اللہ میری چھاتی پر کھڑے ہو کر اس نے شراب کا اڈا کھلوایا تھا, اللہ میری چھاتی پہ کھڑے ہو کر اس نے کیرم بورڈ کا اڈا کھلوایا تھا, اللہ میری چھاتی پہ کھڑے ہو کر اس نے فلم ہال کا اڈا کھلوایا تھا, اللہ میری چھاتی پہ کھڑے ہو کر اس نے مسجد بنائی تھی, اللہ میرے سینے پر بلڈوزر چلا کر اور کھود کھاد کر اس نے مدرسے کو تعمیر کیا تھا. وہ انسانوں کے اچھے برے حالات بیان کرے گی. پہلے زمانے میں سمجھا نہیں جاتا تھا. وہ سائنٹسٹ لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر, اسلام بائبل اور قرآن سائنس کی روشنی میں, اس کتاب کے اندر وہ آدمی لکھتا ہے کہ زمین کا بولنا یہ محال لگتا ہے, لیکن زمین بے جان ہے, وہ کیسے بولے گی. اس نے کہا ریڈیو بے جان ہے, کیسے بولتا ہے, ٹیلی ویژن بے جان ہے, کیسے بولتا ہے. آپ کا آلہ کان میں لگایا اور سینے پہ لگایا, دل کی دھڑکن بولتی ہے اور آپ آلے کے ذریعے سنتے ہیں. یہ آلہ بے جان چیز ہے, یہ کیسے بولتا ہے. موبائل بے جان چیز ہے, دیکھیے اس میں سے آواز نکلتی ہے اور آپ اپنے کانوں سے سنتے ہیں. اس نے کہا جب یہ سب چیزیں بے جان ہیں, یہ بولتی ہیں. ارے لوہا زمینی سے تو پیدا ہوتا ہے, پلاسٹک زمینی سے تو پیدا ہوتی ہے, تانبا زمینی سے تو پیدا ہوتا ہے. زمین سے پیدا ہونے والی ان چیزوں کو توڑ مروڑ کر موبائل,
یا ٹیلی ویژن یا ریڈیو یا ٹیپ ریکارڈ بنا دیا گیا. جب یہ چیزیں بولنے لگی ہیں تو پھر زمین کیوں نہیں بولے گی جب یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں؟ اس لیے زمین بھی انسانوں کی گواہی دے گی. اے اللہ، یہ وہ ہے جس نے میری چھاتی پہ کھڑے ہو کر فلاں کا قتل کیا تھا، فلاں کا مرڈر کیا تھا، فلاں کو مار دیا تھا، فلاں کی جان لے لی تھی، اس کی بیوی کو بیوہ کر دیا تھا، اس کے بچوں کو یتیم کر دیا تھا. موزم پور والے ہیں تو نہیں؟ ہوں تو سنیں، لکھی پور والے بھی سنیں، شیر شاہی والے بھی سنیں، بنگال والے بھی سنیں، اور ہر اس بستی کے لوگ سنیں جن کے نزدیک خون کرنا، مرڈر کرنا اور قتل کر دینا پانی کی طرح ہے، گاجر اور مولی کی طرح وہ آسان سمجھتے ہیں، وہ سب سنیں. میرے بھائیوں، دھرتی کے اوپر اگر کسی نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا ہے، ناجائز طور پر اگر اس کو مارا ہے، تو قیامت کے دن یہ شخص اس آدمی کو ڈھونڈے گا اور تلاش کر کے اس کو پکڑ کے لائے گا. یجیء براسیہ، اس کے سر کے بال پکڑ کر کھینچ کر لائے گا اور اس کو اللہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا. کہے گا اللہ یہ تو کیا کر رہا ہے، کس کو لایا؟ حالانکہ وہ خوب جانتا ہے. کہے گا اللہ یہ وہی شخص ہے جس نے یہ وہی آدمی ہے جس نے مجھے قتل کیا تھا، جس نے مجھے مارا تھا، جس نے میری بیوی کو بیوہ اور میرے بچوں کو یتیم کیا تھا. اے اللہ میں اس کو پہچان کے لے آیا ہوں، یہی وہ شخص ہے جس نے دنیا میں میرا خون بہایا تھا، میرا مرڈر کیا تھا. اے اللہ دنیا میں اس نے مجھے میرے بیوی بچوں سے، ماں باپ سے دور کیا، آج اس کو بھی اس کے خاندان سے اور پورے بیوی بچوں سے اس کو دور کر کے اس کو جہنم کے اندر ڈال دے. وہ مقتول اس قاتل کا سر پکڑ کے لے کے آئے گا اور اللہ کے دربار میں لا کر کھڑا کر دے گا. ضمنی بات آ گئی تو میں نے بتا دیا. میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو، یہ قرآن ہی تو ہے جو سائنس سے بھرا پڑا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا کے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو خود سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. یہ ہے قرآن. میرا موضوع اسلام اور سائنس نہیں ہے، ورنہ میں اس ٹاپک پہ اور آگے بڑھتا اور بولتا. میرے بھائیوں، قرآن کے اندر سارے علوم موجود ہیں. آج ضرورت تو سارے علوم کی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف مدرسے میں پڑھیے اور یہاں سے نکل کر کسی مسجد میں 5,000 اور 6,000 روپے میں امامت کیجیے. نہیں، مدرسے میں آپ دین حاصل کریے، لیکن آپ سائنس بھی پڑھیے، ٹیکنالوجی بھی آپ کو آنا چاہیے، آپ کو اب انجینئر بھی بنیے. اب تو اللہ کا شکر ہے مدرسوں کا معیار بہت بلند ہو چکا ہے. اب تو مدرسوں سے پڑھنے کے بعد لوگ علی گڑھ جا سکتے ہیں، جامعہ ملیہ جا سکتے ہیں، JNU جا سکتے ہیں، MBBS بھی کر سکتے ہیں، BUMS بھی کر سکتے ہیں، انجینئر بھی بن سکتے ہیں. تو دین کی تعلیم حاصل کرو اور دنیا کمانے کے لیے، دنیا کے حصول کے لیے آپ میڈیکل لائن میں آگے بڑھیں، ایڈوکیٹ بنے، جج بنے، IAS بنے، IPS بنے. آج ضرورت ہے آپ کو ہر فیلڈ میں آگے نکلنے کی. لیکن میرے بھائیوں، اللہ کی قدرت کو نہ بھولیں اور اللہ کی نعمتوں کو نہ بھولیں. دوسری تعلیمات سے انسان اتنا غافل ہو جاتا ہے کہ بڑے بڑے میں نے انجینئروں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے میں نے فلاسفر کو دیکھا ہے کہ اسکول کی اور کالج کی پڑھائی پڑھنے کے بعد بھی ان کو پیشاب کرنے کی تمیز نہیں آئی.